اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شرعی مسائل ٹی وی۔ یہاں پر روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، دینی مسائل جو کہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ علم ضروری ہے، اس علم کا حاصل کرنا بھی انسان کے لیے فرض ہوتا ہے۔ تو یہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا نیا دینی شرعی مسئلہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی ناظرین کرام، آج شرعی مسائل ٹی وی کی طرف سے ایک بہت اہم وظیفہ لے کر آئے ہیں، یعنی محرم الحرام کے تیسرے اور چوتھے جمعہ شریف کا وظیفہ۔ یعنی سال بعد محرم آئے گا اور سال بعد یہ ایسا وظیفہ آئے گا۔ تو یہ وظیفہ ہے محرم الحرام کے تیسرے اور چوتھے جمعہ کا۔ آپ یہ وظیفہ تیسرے جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں، چوتھے جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں اور دونوں جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ کو آسان لگے ویسا آپ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور مکمل طریقہ سمجھیں کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وظیفہ محرم الحرام کے تیسرے اور چوتھے جمعہ شریف کا ہے۔ آپ تیسرے کو بھی کر سکتے ہیں، چوتھے جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر سے پہلے 150 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نماز عصر سے پہلے ان الفاظ کو آپ نے 150 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وظیفہ کرتے وقت زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ دنیاوی گفتگو سے باز رہیں، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں، با ادب طریقے سے با وضو ہو کر قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے اس وظیفہ کو کریں۔ یہ وظیفہ 150 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے عرق گلاب لے لینا ہے اور اس کے ساتھ زعفران، عرق گلاب اور زعفران۔ اگر زعفران نہیں ملتا تو آپ زرد رنگ لے لیں، جو اکثر کھانے پکانے کے لیے بھی کام آتا ہے، یعنی چاول پکانے کے لیے کام آتا ہے۔ آپ زرد رنگ لے لیں۔ اس کے بعد آپ عرق گلاب اور اس زعفران، اگر زعفران نہیں تو اس رنگ کو مکس کر دیں، ملا دیں، اس طرح ہو جائے کہ جس طرح سیاہی ہوتی ہے، سیاہی کی طرح بنا لیں۔ سیاہی کی طرح بنانے کے بعد آپ ایک روٹی کا ٹکڑا لے لیں، تقریباً آدھی روٹی ہو جائے، اس کے اوپر آپ نے یہی الفاظ روٹی کے اوپر بھی لکھنے ہیں کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس روٹی کے ٹکڑے کے اوپر آپ نے قلم کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے یہ رکھنی نہیں ہے بلکہ کھا لینی ہے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اس کو بھی کھلا دیں، گھر کے افراد جتنے بھی ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آدھی کی بجائے آپ پوری روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی یہ الفاظ لکھ کر گھر والے، بچے، بڑے سب کو یہ کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا وظیفہ کرنے کا طریقہ۔ اب سنیے اس کے فوائد کیا ہیں۔ جب یہ وظیفہ آپ کر لیں گے، روٹی کا ٹکڑا کھا لیں گے، تو انشاءاللہ سال بھر آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اچانک آنے والی پریشانیاں، بلائیں، سب سے آپ پورا سال محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یا اللہ کا ورد ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو اور ہی بہتر ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو آپ کی زبان پہ یہ پک جائے گا۔ جب آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو آپ کے دل میں خود بخود اللہ اللہ کی آواز آتی رہے گی، اور اس وظیفہ کا اتنا فائدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کا گھر محفوظ رہے گا، اچانک آنے والی بلائیں، اچانک آنے والی پریشانیاں
سب سے آپ انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ اس وظیفہ کو اچھی طرح دوبارہ سن لیں کہ 150 مرتبہ عصر کی نماز سے پہلے آپ نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے زعفران اور عرق گلاب اس کو مکس کر کے، یا پھر زعفران کی جگہ زرد رنگ لے لیں، اس کو مکس کر کے آپ نے سیاہی کی طرح بنا لینا ہے، اور پھر یہ روٹی کے ٹکڑے کے اوپر لکھ کر خود بھی کھا لینا ہے اور سارے گھر کے افراد کو بھی کھلا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کے فوائد پورے کے پورے حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیں سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔